بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو حروف لساویہ کے بارے میں بتایا تھا، جن کو نرمی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ لیسن ضرور دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ لیسن نمبر 15، جو کہ مخرج نمبر 13 حروف لساویہ سا، زال اور را کے بارے میں ہے، ضرور دیکھ لے تاکہ اسے ان تینوں حروف، جن کو نرمی والے حروف بھی کہا جاتا ہے، ان کا مخرج اور صفات سمجھ میں آ جائیں۔ آج ہم آپ کو اگلا مخرج سکھائیں گے، یہ ہے مخرج نمبر 14۔ اس کو کہتے ہیں حروف صفیریہ۔ اس میں 3 حروف آتے ہیں، زا، سین، صاد۔ اب ہم اس بات کو جانیں گے کہ ان حروف کو حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ سے کیا مراد ہے؟ صفیر کا مطلب ہوتا ہے دلکش آواز۔ صفیر کا ایک مطلب ہے سیٹی جیسی آواز، اور صفیریہ چڑیوں کے چہچہانے کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں، جب بھی ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے ایسی سیٹی جیسی آواز آتی ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم حروف صفیریہ کی ادائیگی کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ: زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور زبان کی نوک کو اس کے اندرونی کناروں سے لگاتے ہیں تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت اوپر نیچے کے دانتوں میں ہلکا سا گیپ یعنی سوراخ باقی رہتا ہے، جس سے ایئر فلو یعنی ہوا جاری رہ سکے۔ جیسے سیٹی بجاتے وقت دانتوں میں، زبان اور دانتوں میں فاصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے ان تینوں کی ادائیگی میں؟ یاد رکھیں کہ یہ فرق ہے آواز کا، پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں، زا اور سین باریک پڑھے جاتے ہیں اور صاد پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ ایک اصول کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ باریک حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان سیدھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ پر حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے، تو ہی پر حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ پھر سے ان کو زبر زیر لگا کر پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ سب سے پہلے ہم زا کو پڑھتے ہیں، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پہ زو، زا زی زو۔ اب سین، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سا سی سو۔ صاد زبر سو، صاد زیر سوئی، صاد پہ سو، سو سی سو۔ اب ہم زیر زبر لگا کر قرآنی حروف کو پڑھتے ہیں۔ پہلے زا کے حروف پڑھیں گے۔ زا سے زاحکن، زدنا، زخرف۔ اب سین کے حروف سابقن، سدراتن، سباتا۔ اسی طرح اب صاد کے حروف پڑھتے ہیں۔ پہلے زبر سے صدقا، صراطن، صدورن۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان حروف کو ساکن کر کر یعنی ان پر جزم لگا کر پڑھیں گے، جو کہ مخرج معلوم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم زا کو دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر زا ساکن از، حمزہ زیر زا ساکن از، حمزہ پیش زا ساکن از، از از از۔ اب اس کے حروف دیکھیں، نزدادو، رزقن، جزءن۔ اب ہم اگلے حرف سین پر جزم لگا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر سین ساکن اس، حمزہ زیر سین ساکن اس، حمزہ پیش سین ساکن اس، اس اس اس۔
جب ہم سین کو ساکن کرتے ہیں تو اس کی صفت ہمز واضح ہو کر سامنے آتی ہے، یعنی حرف کے ختم ہونے پر آواز کمزور ہو جاتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر سے ادا کریں. اس، اس، اس. آپ محسوس کریں گے اس صفت کو. صفت ہمز میں 10 حروف آتے ہیں اور اس کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے، یہ فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا. ٹھیک ہے، اس کا مجموعہ ہے. اب حروف کو پڑھتے ہیں. اسلم، اسحاق، مستقیم. آپ اس صفت حمز کو محسوس کریں ادا کرتے وقت. ٹھیک ہے، اسلم، اسحاق، مستقیم. اس کے بعد ہم اگلا حرف ساکن کر کر پڑھتے ہیں. حمزہ زبر صاد ساکن آس، حمزہ زیر صاد ساکن ایس، حمزہ پیش صاد ساکن اوس، آس، ایس، اوس. اب آپ دیکھیں جب آپ صاد کو ساکن کریں گے تو اس کی صفت حمز بھی واضح ہو کر آئے گی. صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے جو کہ ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ زبر زیر یا پیش ہو. ٹھیک ہے، یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں ہیں. اب یاد رہے کہ جب بھی موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے. اب اس کے حروف پڑھتے ہیں ہم. اصدق، مصباح، مصلحون. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ان تمام حروف کی ادائیگی اور اس کی صفات کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج ہم نے آپ کو مخرج نمبر 14 جو کہ حروف صفیریہ زا، سین، صاد کا مخرج ہے، اس کی تفصیل سمجھائی ہے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں حروف کی مثالیں قرآن پاک سے چن کر لکھنی ہیں اور ان کو ادا کرنے کی خوب خوب پریکٹس کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.